اللہ وجلت قلوبہم کہ بے شک مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل بڑے ہو جائیں، بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور پھر جب ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن ان کو سنایا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح موبائل کی بیٹری ہے بالکل 0% پہ ہے، انسان اس کو کیا کرتا ہے، فوراً چارجنگ کے ساتھ لگا دیتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، بجلی جب اس کے اندر جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی بیٹری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بیٹری فل ہو جاتی ہے۔ انسان کی اور مومن کی یہ صفت ہے، یہ کمال ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ادھر وہ استغفار کرتا ہے، بیٹری چارج ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر جب وہ رب کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے بیٹری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایمان زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اگر رب کا ذکر کیا جائے وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو ان کے اندر یہ کہ وہ خوش ہوتے ہیں، وجلت قلوبہم دل اطمینان کے اندر آ جاتا ہے، دل ان کا بڑھ جاتا ہے، سینہ ان کا چوڑا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور پھر جب ان کے اوپر قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ واہ کیا خوبصورت ارشاد رب نے فرمایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پھر وہ رب کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے محبت بڑی ضروری ہے، ایمان بڑا ضروری ہے، اطمینان بڑا ضروری ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہدایت کی طرف قرآن کو پڑھ کے آ گئے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سے لوگ غافل ہو گئے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب انسان محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر لفظ کے اندر رب کا نور نظر آتا ہے، ہر لفظ کے اندر رب کی حکمت نظر آتی ہے، ہر لفظ کے اندر رب کی عطا توفیق اور حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے۔ اور جب انسان قرآن کو ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے دنیا کی کتابیں پڑھتا ہے تو انسان کو وہ علم تو ضرور مل جاتا ہے لیکن وہ اسے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ آج آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے قرآن کا صرف مطالعہ کیا ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو عام دنیا کی کتابوں کی طرح مطالعہ کیا، وہ چاند کے اوپر پہنچ گئے، انہوں نے زمین کی گہرائیوں کو ماپ لیا، انہوں نے سورج چاند ستاروں کی گردش کو دیکھ لیا، انہوں نے ہر وہ حکم جو قرآن کے اندر موجود تھا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ہدایت حاصل کر کے بھی وہ گمراہ رہے، اس لیے کہ نصیب کے اندر ایمان موجود ہی نہیں۔ اور دوسری طرف مسلمان جن کے لیے یہ ہدایت بن کے آئی ہے انہوں نے اس قرآن کا کیا حال کیا، انہوں نے اس قرآن کا کیا حال کیا؟ شادی ہوئی، ہر کام مہندی ہوئی، ہر کام غیر رسمی غیر شرعی اس کے اندر ہوا، اور ادھر گھوڑے ناچے گئے، کتے ناچے گئے، بلے ناچے گئے، مائیں بہنیں بیٹیاں ناچی گئی، پیسے کھلے عام لٹائے گئے، کسی چیز کی پرواہ ہی انہوں نے نہیں کی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، قرآن بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کے اوپر رکھ دیا کہ بھائی جاؤ اب قرآن کا سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کو سایہ اس کے اوپر ڈالنے سے پہلے اس کو اس چیز کی تمیز تو سکھائی جائے کہ قرآن کے اندر اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔
قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد کیا کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ مسلمانوں کی بچیوں کو اللہ رب الجلال نے فرمایا اس طرح کی بے راہ و رمی کا شکار نہیں ہونا جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر غیر مسلم عورتیں کرتی تھی۔ تم کو اللہ نے بڑا پاکیزہ اور مقدس پیدا کیا، تم کو اللہ نے بڑا مرتبہ و مقام دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی زیب و زینت اپنے گھروں کے اندر کرو۔ آج حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اسلام ہم نے ختم کر دیا، اب لفظ مومن اور مسلمان کے اندر بہت بڑا فرق ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تو سارے ہی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ فرمایا مومن اللہ کی ہر ایک بات کو مانتا ہے، اللہ کے ہر ایک احکام کو مانتا ہے، اللہ نے جو حکم اس کے لیے لاگو کر دیا وہ اس کے اوپر من و عن عمل پیرا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی پھر وہ بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ جدھر اپنے مطلب کی بات آئی اس کو نکال لیا، جدھر اس کو پسند آئی اس کو چھوڑ دیا۔ جس طرح قرآن کو آج ہم نے گھر کے اندر کوئی میت ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، سب نے قرآن کھول لیے، یہ تو اپنے مطلب کی بات ہے۔ حالانکہ جب اللہ نے تم کو ہر چیز سکون کے اندر رکھ کے بتائی ہوئی ہے تو پھر تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ رب کا جو احکام تمہارے ساتھ موجود ہے، جو کتابچہ اللہ نے تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، صبح و شام اس کی تلاوت کرتے رہو۔ جہاں پہ حالات کیا ہے، آج ہم موبائل اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، رات کو سرانے کے نیچے چارجنگ پہ لگا کے یا کسی بھی طریقے سے موبائل کو پاس رکھ کے سوتے ہیں۔ صبح صبح کیا کرتے ہیں، پہلا کام ہم اٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں، کسی دوست کا میسج آ گیا، کسی عزیز کی کوئی بات ہمیں شاید پتہ لگ گئی تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو موبائل کے ذریعے دیکھتا ہے کہ موبائل کے اندر میرا کون سا ایسا دوست ہے کہ جس نے مجھے یاد کیا، پھر جس کے ساتھ انسان بات کرتا ہے، جس کے ساتھ انسان بات کرتا ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے، وہ پہلے نمبر کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کسی کے ساتھ دو چار دن بات نہ کرے تو اس کا نمبر نیچے نیچے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی حال رب کے ساتھ قربت کا ہے۔ جو انسان رب کو روزانہ یاد کرتا ہے وہ رب کی پریارٹی کے اوپر ہوتا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے، وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جو رب کو یاد نہیں کرتا پھر وہ نیچے 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 آنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر بھول بھی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی میرا واسطہ تھا بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہے کہ جن کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کی آیتوں کو قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف آئے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پریشانی آئے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کے اندر کبھی ہم نے رب کو یاد نہیں کیا، الا ماشاءاللہ گنے چنے ہوئے کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو رب کو صرف تکلیف کے اندر یاد کرتے ہیں، اطمینان کے اندر کبھی رب ان کو یاد نہیں آیا تو رب بھی پھر کیا فرماتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم تو تمہیں اس مرض سے ضرور نجات دلا دیں گے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ہدایت۔ تم پلٹ کے تو آؤ، تم سمجھنے کی طرف تو آؤ، تم اس کی ہدایت تو اس سے ہو۔ جب تم جس طریقے سے بھی پلٹ کے آؤ تو فرمایا کہ ہمیں تم اپنے نزدیک پاؤ گے، ہمیں اپنے پاس پاؤ گے۔ تم ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہدایت ہے کھلی
ایک ہدایت ہے کھلی اور ایک ہے لاعلمی گمراہی۔ گمراہی کیا ہے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں میں زندگی کا مقصد کیا لے کے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ انسان کو پتہ ہی نہیں زندگی میں کس مقصد کے تحت گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ میں نے دنیا کے اندر کرنا کیا ہے، میں نے دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، میں نے دنیا سے حاصل کیا کرنا ہے، میں نے دنیا سے لینا کیا ہے، میں نے دنیا کو دینا کیا ہے، میں نے اپنی آخرت کا ذریعہ نجات کیسے بنانا ہے، یہ اس کو نہیں پتا۔ لاعلمی کے اندر ہے، جہالت کے اندر ہے، گمراہی کے اندر ہے۔ لیکن ایک شخص وہ بھی ہے جس کو پتا ہے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، زندگی میں نے گزارنی ہے اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی کے اندر میں نے حسن سلوک اور حقوق العباد کو اور حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے، یہ سب کچھ اس کو پتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ پھر اس کو پورا نہیں کرتا۔ جب وہ پورا نہیں کرتا تو پھر فرمایا اس کے لیے کیا حکم ہے، فرمایا کہ پھر وہ ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے دنیا حاصل کی، جنہوں نے دنیا کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی، جنہوں نے مال و دولت، ثروت، جاہ و جلال و حشمت حاصل کر لیا، لیکن آخر میں ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ دنیا سے کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ دنیا کے اندر ہی رہ گئی۔ اللہ نے جنت کو تکلیفوں اور مصیبتوں کے پردے کے پیچھے رکھا ہے۔ مومن تکلیفیں دنیا کے اندر سہے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، پھر اس کا اجر اس کو جنت کی شکل میں ملے گا۔ جبکہ جہنم کو اللہ نے دنیا کی آرام و سکون اور آسائش کے سامنے پردے کے پیچھے رکھ دیا۔ جو دنیا کو حاصل کرتا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، رب دنیا اس کو دے دیتا ہے، رب اسے دنیا چھینتا نہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان دنیا کی کوشش کرے دنیا ملے گی، انسان آخرت کی کوشش کرے اس کو آخرت ملے گی۔ اب یہ جو جہنم کی آسائش اور سکون ہے دنیا کے اندر، جس کو آرام سکون سے سب کچھ مل گیا، اس نے کہا واہ جی واہ، زندگی تو مزہ آ گئی، مزہ آ گیا زندگی کا، گاڑی بھی مل گئی، بینک بیلنس بھی آ گیا، جائیدادیں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بیوی بھی ہو گئی، دنیا کا ہر سکون میرے سامنے آ گیا، جس طرح کی زندگی میں چاہوں گزار دوں، لیکن رب کو یاد نہ کروں۔ فرمایا کہ پھر اس آسانی اور آرائش کے پیچھے فرمایا کہ جہنم موجود ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے، عام بندے کے لیے نماز پڑھنا بڑی تکلیف کا باعث ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو اگر کوئی مسجد کا کہہ دے یا نماز کے لیے کہہ دے تو وہ بیچارہ 100 بہانے تراشتا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلے تو آپ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کی، آپ نے اپنے گھر والوں کی تربیت ہی ایسی نہیں کی۔ اگر آپ کو کسی شادی بیاہ کے اندر جانا ہے، کسی دعوت فنکشن کے اندر جانا ہے، آپ جناب والا نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور جناب والا لوازمات جتنے بھی اس کے لیے چاہیے وہ سب لیتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں۔ بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ دعوت پہ جا رہا ہے، میرا باپ کسی شادی کے فنکشن میں جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اگر وہاں پہ جاتا ہے اتنا تیار ہو کے جاتا ہے تو وہ بھی پھر اسی کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی جب کسی فنکشن میں جانا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئے جوتے چاہیے، ہمیں خوشبو چاہیے، ہمیں ہر وہ چیز چاہیے جو تم کسی دعوت کے اندر جانے کے لیے حاصل کرتے۔ اور یہی بدبخت مسلمان اس وقت کیوں نہیں تیار ہو کے اپنے بچوں کی تربیت کرتا کہ جب اس کو پتا ہے میں نے نماز اللہ کا فرض سمجھ کے ادا کرنی ہے، جب وہ نماز ادا کرے گا، جب وہ اطمینان کے اندر ہوگا، سکون کے اندر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ بچہ نہائے گا جمعے والے دن، غسل کرے گا، ایک تو اس کو پاکی پلیدی کا پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس طرح، میرا باپ جمعے کی نماز کے لیے بڑی تربیت کرتا ہے، بڑی تاکید کرتا ہے، خود بھی نہاتا ہے، بالوں کو تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو پھر کیا بچے بھی دیکھا دیکھی وہی کام کرتے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کو بنایا ہوا ہے،
ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی ایک بھی دنیا کے اندر امیر سے امیر انسان آپ دکھا دیں، امیر سے امیر لوگوں کی فہرست نکال دیں، کسی نے 2 گز زمین کے علاوہ اگر کوئی چیز ساتھ لے کے گیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ لے کے گیا ہے، چاہے وہ فرعون تھا، چاہے وہ نمرود تھا، چاہے وہ آج کے دور کے فرعون نمرود اور حامان اور قارون ہی کیوں نہ ہو، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، ساتھ وہی لے کے جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ساتھ وہی لے کے جائے گا جس کا کردار اچھا ہوگا، ساتھ وہی لے کے جائے گا جس نے اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے اعمال اپنے بچے، اپنے دوست، عزیز و اقربا اور رشتہ دار اس حال کے اندر چھوڑے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اس کے اچھے لفظوں سے یاد کرے گا، یہی اس کے پاس کل اثاثہ کل کائنات ہے جو وہ قبر کے اندر لے کے جائے گا۔ عزیزان محترم، قرآن کو اللہ نے ہدایت ہم لوگوں کے لیے اتارا ہے، کبھی ہدی للناس فرما کے بس کر دی ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ اس سے ہدایت حاصل کر لے، لیکن اصل مقصد اس کا کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے تھا، مومنین کے لیے تھا کہ تم لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اب آپ، میرے پاس موبائل ہے، بڑا اچھا اینڈرائڈ موبائل، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹا سا کتابچہ 3-4 صفحے اس ڈبے کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو آپ کھولتے ہیں تو وہ کتاب چھوٹی سی نظر آتی ہے، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا یہ فنکشن ایسے ہے، اس کا یہ فنکشن ایسے ہے، اس کا یہ فنکشن ایسے ہے۔ انسان پیدا ہوا تو قرآن کی صورت میں کتابچہ ساتھ لے کے آیا، فرمایا کہ یہ تم نے کتاب پڑھنی ہے، تم نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا تھا، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، میں نے اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے اختیار کرنا ہے، حقوق اللہ کو کیسے پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جب قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا تو اللہ فرمائے گا ہدایت اس کے لیے ہے، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، جس کو ہدایت مل گئی فرمایا کہ متقین ہو گیا، فرمایا کہ ہمارے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہی ایسا ترازو ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے بندے کو ماپیں گے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ترازو کے اوپر جب میزان پیش کیا جائے گا فرمایا پڑھ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ کے جو دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے اچھے کیے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اتنی بھی نیکی کی ہے فرمایا اس کا بھی اجر ملے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے اتنا بھی شر اور برائی کا ذریعہ بنے گا فرمایا کہ ہم اس کا بھی حساب اس کے ساتھ کریں گے۔ آج موبائل کے اوپر لوگ سٹیٹس لگا دیتے ہیں، سٹیٹس کیا ہے؟ انسان اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں، جو کنجر ہے نا وہ گانے لگا دیتے ہیں مختلف قسموں کے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ہم اس قسم کے ہیں۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں جن کو اللہ نے ایک بڑا طاقت اور بڑا مقام و مرتبہ دیکھ اس دنیا کے اندر بھیجا، فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو عمراء تھے، جو امیر لوگ تھے، جو بادشاہ اور وزیر تھے، فرمایا کہ وہ غریبوں کی بچیوں کو نچاتے تھے۔ آج ان امیروں کی بچیاں خود ناچ ناچ کے بتاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادے کا قرض اتار رہی ہیں۔ آج معاشرہ کس قدر تباہ ہو چکا ہے، سور کھانے والے لوگوں، سور کھانے والے جو لوگ ہیں ان کے ملکوں کے اندر ہر قسم کا سکون ہے۔ سکون کیا ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی۔ ہمارے حکمران خود سور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر حکمران خود سور ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کبھی کسی ایم این اے کو، بڑے دور کی بات، یہ جو آپ کے محلے کے منسٹر، یہ چیئرمین یا کونسلر وغیرہ، ان کی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے لائنوں میں کھڑی ہو کے آٹا لیتے ہوئے؟ کبھی یہ صرف غریب کی ماں بہن کی عزت رہ گئی ہے کہ جس نے سڑکوں کے اوپر بے پردہ بیچاری کس قسم کی وہ بیچاری رول کھول کے آٹے کی لائنوں کے اندر رکھ کے اپنی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے۔
لیکن دوسری طرف حال دیکھیں اپنے اشرافیہ کا، کبھی ان کو بھی دیکھا کہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح لائنوں میں لگ کے آتے کی قطار میں کبھی انہوں نے آٹا حاصل کیا؟ ان کو کیا پتا کہ غریب کی تکلیف کیا ہے؟ جب وہ خود لائن میں کھڑے ہو کے 5-7 گھنٹے 1-2 دن کے بعد ان کو آٹا ملے تو پھر ان کو قدر آئے کہ ہم نے آٹا غریب کو اس کی تحریر کے اوپر دینا ہے۔ لیکن یہ غریب ہی غریب ہے، اس نے تو نہیں سدھرنا، اس نے تو وہی کپڑے تبدیل کرنا، آج ایک لٹ کے کھا گیا کل دوسرا لٹ کے کھا جائے گا۔ وہ ایک عربی شخص تھا، اس نے کیا کیا، اس کا ایک مرغا چوری ہو گیا، اس نے اپنے سارے قبائل والے کو اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی اور اونٹ کا بندوبست کیا، اونٹ کا گوشت ان کو دعوت کے اندر کھلا کے کہنے لگا کہ میرا مرغا چوری ہو گیا تو کوشش کرو کہ وہ میرا مرغا مل جائے۔ کچھ وقت گزرا، مرغا نہیں ملا، اس نے دوبارہ پھر اکٹھا کیا، پھر اونٹ کی ذبح، اونٹ کی قربانی کی، اس نے پھر دعوت کر کے سب کو کھانا شانا کھلایا، پھر یہی مطالبہ کیا کہ میرا مرغا ڈھونڈ کے لاؤ۔ تیسری دفعہ بھی یہی ہوا، بچے کہنے لگے کہ بڑا عجیب والد ہے، ایک مرغا چوری ہوا اس کو چھوڑ کے اتنے بڑے اونٹ کی قربانیاں اور اتنے بڑے اونٹ کو 3 دفعہ ذبح کر چکے ہو۔ چوتھی دفعہ جب اس نے اونٹ ذبح کیا نا تو وہ سارے بچے اس کے شرمندہ ہو کے کہنے لگے کہ ہمارا باپ پاگل ہو گیا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت، ہم نے بڑا سمجھایا، اس لیے کھاؤ اور اس کی باتوں کے اوپر نہیں آنا۔ کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ وہ ایک مرغا جس کو وہ بچانا چاہتا تھا، نکالنا چاہتا تھا، اس چور کو پکڑنا چاہتا تھا، کچھ عرصے کے بعد ان کے قبیلے کی ایک بچی کو تقریب کاری کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی، وہ مر گئی۔ اب سارے قبیلے کے اندر تفلاٹ مچ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اسی لیے تم لوگوں کو اپنے مرغے کی تلقین کی تھی کہ میرا مرغا ڈھونڈو، کیونکہ اس وقت وہ چور مل جاتا تو آج ہماری بچی کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہی حال آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ خدایا چھوٹی چوری سے بچو۔ آج ٹیکس غریب ادا کرتا ہے، امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے ٹیکس تو دینا نہیں ہے۔ جو اسلام ہے، اسلامی معاشرہ کہتا یہی ہے کہ امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں کی کفالت کی جائے، جبکہ جمہوری نظام جس کو ہم MNA MPA بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ غریب سے ٹیکس لے کے امیر کو پالا جائے۔ خدایا ہوش کے ناخن لیں، اگر اسی طرح کے رویے آپ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب مسلمان اپنے آپ کو اتنا گرا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ کبھی ہالینڈ کے اندر، کبھی سویڈن کے اندر، کبھی فرانس کے اندر گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کو جس راستے کے اوپر ہم نے لگا دیا، اب اس راستے سے انہوں نے مل کے مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرنا۔ آج آپ دیکھیں کہ سرے عام مسلمانوں کے شاعر کے ساتھ زیادتی کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے، لیکن مسلمان بولنے کے قابل نہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا، 1971 میں آزاد ہوا، ابھی جو سیلاب آیا ملک پاکستان کے اندر، یہ بدبخت لوگ ان سے بھی سیلاب کا فنڈ لے کے کھا گئے۔ اندازہ کریں کہ جو ہم سے بعد آزاد ہوا آج ان کی نسلوں نے اپنے ملک کو ترقی کے اوپر پہنچا دیا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں پستی کے اندر پستی کے اندر پستی در پستی کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں یاد رکھنا، تم لوگ احترام کے لائق ہو، تم لوگ دنیا کے اندر سب سے بہتر ہو، لیکن اس بہتری کو اور زیادہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ یہ جو کفار یہود و نصارہ ہیں یہ آپ کو چیک کرتے ہیں، جیسے بجلی کا کرنٹ چیک کرنے کے لیے ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ یہود و نصارہ ہر سال کے اندر 2 دفعہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ہم نے جو زہر ان کی رگوں کے اندر اتار دیا ہے کیا وہ مر گئے ہیں یا ابھی بھی زندہ ہے۔ جب وہ کرنٹ لگا دیتے ہیں کبھی ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی کر کے معاذ اللہ مسلمان پھر جو احتجاجاً باہر نکل آتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مسلمان ابھی بھی زندہ ہوتا بندہ ہے۔ کبھی وہ قرآن ابھی جو فرانس ابھی ہالینڈ کے اندر جو گستاخی ہوئی، جو ان کا پارلیمنٹیرین تھا اس نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پھاڑ پھاڑ کے صفحے اس کے وہاں پہ پھینک دیے،
تو اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں سے قرآن پڑھنا ہی نہیں، جس کو خود عزت و ادب و احترام نہیں قرآن کا، تو غیر مسلموں نے خاک اس کا ادب و احترام کرنا۔ اسی کے ساتھ ہی جب پتہ لگا کہ کسی مسلمان نے کسی 57 اسلامی ملکوں میں سے جرأت کسی نے نہیں کی، تو پھر ہالینڈ کا ایک نمائندہ تھا، وہ بھی پارلیمنٹیرین تھا، اس نے بھی قرآن کی توہین اور بے ادبی کر دی۔ اب یہاں پہ جو کھڑا ہو کے نکلے گا وہ صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کا گناہ ہے، باقی ساری سیاسی پارٹیاں، رات کو فواد چودھری پرسوں پکڑا گیا، یہ سب کو پتا ہے، یہ حضور کی حرمت کے لیے نکل نہیں سکتے لیکن عمران خان کی حرمت کے لیے نکلتے ہیں، یہ نواز کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، کبھی حضور کی عزت و عظمت و ناموس کے لیے نہیں نکلے، اس لیے نہیں نکلے کیونکہ ان کو پیار ہی دنیا کے لیڈروں سے ہے۔ الحمدللہ ہمیں کل بھی پیار تھا اپنے نبی سے، آج بھی پیار ہے، انشاءاللہ تا مرنے قیامت ہمیں اپنے نبی سے پیار رہے گا۔ جس نے جو کھانا ہے وہ کھا لے، ہم بھی ادھر ہیں، موجود ہے میدان کے اندر، جس نے میدان لگانا ہے ہم سے میدان لگا کے دیکھ لے، انشاءاللہ فیض آباد کی طرح ہم نے اپنے مطالبات اگر نہ منوائے تو پھر یہ ان کی بھول ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ سکیں۔ اس لیے عزیزان محترم یاد رکھیں، اپنے شاعر کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، مساجد کو آباد آپ نے خود کرنا ہے۔ یہودی ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جس دن مسلمان جتنے جمعے کی نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں اتنے اگر وہ فجر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر آنا شروع ہو گئے تو اسی دن دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ اس لیے مساجد بھرو کی تحریک شروع کرو، جہاں جہاں پہ بھی کوئی کام کرتا ہے، نماز کا ٹائم ہے فوراً مسجدوں کا رخ کر لو، فوراً اپنے بچوں کو لے کے مساجد کی طرف جاؤ، قرآن کی تلاوت خود بھی کرو، قرآن خود بھی سمجھو، لوگوں کو بھی سمجھاؤ۔ جب یہ طریقہ کار اپناؤ گے تو انشاءاللہ کسی کافر کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے شاعر کی توہین اور بے ادبی کرنے کی جرأت کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں، اور سویا ہوا شیر بھی شیر ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مسلمان بالکل ہی ہم نے جو لوگوں کے اندر زہر اتار دیا وہ اتر چکا ہے، ہماری لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کرنٹ موجود ہے وہ دنیا کے کسی باطل کسی کفریہ نظریات سے بھول نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اطمینان اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جس طرح جمعے کے اندر ہم لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر نماز کے اندر ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔